آج آئیے ہم عنوان عبادت اور گناہوں کی معافی کے کلام کی شراکت آپس میں کریں۔ آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی زندگی میں عبادت کتنی اہم ہے۔ جب آسمان پر جانے کے معاملہ کی بات ہو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا اگر کوئی عبادت نہ ہوتی۔ پہلے ہم ہمیشہ آزادی سے پرامن عبادت کرتے تھے، تاہم اب ایسے حالات آ گئے ہیں کہ ہنگامی صورتحال میں حکومتی قوانین سے حتیٰ کہ عبادات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہم اس عبادت کے درمیان فرق محسوس کرتے ہیں جو ہمیشہ امن کے ساتھ کرتے تھے اور اس عبادت میں جو اب ہم ہنگامی حالات میں کر رہے ہیں۔ آج آئیے ہم کچھ وقت کتاب مقدس کے ذریعے سے یہ سیکھنے میں گزاریں کہ خدا عبادتی خدمات کے ذریعے سے گناہوں کی معافی بخشتے ہیں۔ کتاب مقدس کے مطابق آدم اور حوا کے گناہ کرنے کے بعد خدا اور انسانوں کے درمیان عبادت معرض وجود میں آنا شروع ہوئی۔ عبادت کی بنیادی ترین خصوصیت توبہ اور گناہوں کی معافی ہے۔ وہ جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے عبادت نہیں کر سکتے، اور وہ جو عبادت نہیں کرتے ان کے پاس گناہوں کی معافی پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیا اسی طریقے سے کتاب مقدس میں قائن اور حابیل کی قربانی ظاہر نہیں ہوئی ہے؟ قربانی اور عبادت یکساں ہیں۔ حابیل کی عبادت اور قائن کی عبادت، انہوں نے کیوں عبادت کی تھی؟ جیسے کہ ہم حیات کے درخت کی جانب صرف تب ہی جا سکتے ہیں جب ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہوں۔ خدا نے قائن اور حابیل کو عبادت کے وسیلے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے طریقے کی تعلیم دی، اور قائن اور حابیل کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے جانوروں کا خون بہا کر قربانیاں گزارنی جب کبھی بھی انہوں نے خدا کے حضور عبادت کی۔ موسیٰ کے زمانہ تک تمام تر راہ میں ہزاروں برس اسی طرح سے گزر گئے۔ موسیٰ کے زمانہ میں عبادت کے خاکے کا قیام ہونے لگا، تب تک بہت سی بناوٹیں ترک کی گئیں، لیکن موسیٰ کے زمانہ میں خدا نے کوہ سینا پر عبادت کی رسم کو تشکیل دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب سے آئندہ ان ضابطوں کے مطابق میری عبادت کرو۔ یہ پرانے عہد نامہ کی شریعت ہے۔ سادہ طور پر کہیں، میں خدا نے انہیں آگاہ کیا کہ پرانے عہد میں کیسے عبادت کی جائے۔ پرانا عہد ایک عکس اور نقل بن گیا کہ نئے عہد کی عکاسی کرے۔ پرانے عہد نامہ کی تمام عبادات جانوروں کا خون بہانے سے ادا کی جاتی تھیں، تاہم نئے عہد نامہ کے وقتوں میں یسوع مسیح فسح کے برے کی قربانی اور خطا کی قربانی بن گئے۔ اس طرح سے گزرانی جانے والی نئے عہد کی عبادت کی شریعت ظاہر ہوئی۔ پرانے عہد نامہ میں بھی عبادت موجود تھی اور نئے عہد نامہ میں بھی عبادت موجود ہے۔ گناہوں کی معافی عبادت کے بغیر ہرگز بخشی نہیں جا سکتی۔ اگر عبادت نہ ہو تو کوئی ایسا پل نہیں جو خدا اور بنی نوع انسان کو ملا سکے۔ اس طرح ہمارے ایمان کی زندگی میں عبادت اتنی زیادہ اہم ہے۔ کچھ لوگ عبادت کو سرسری لیتے اور اس کے بارے آسانی سے سوچتے ہیں، مجھے محض صحیح وقت پر عبادت کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اس کے لیے اتنی زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم نئے عہد کی اپنی شریعت اور ضابطے ہیں، اور پرانے عہد نامہ کے بھی اپنے ضابطے اور شریعت ہیں، کیا ان کے نہیں ہیں؟ پرانے عہد کی عبادت کرنے کا طریقہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے، اور نئے عہد کی عبادت کرنے کا طریقہ نئے عہد نامہ میں لکھا ہے۔ جب ہم اس پر غور کریں تو ہمارے ایمان کی زندگی عبادت کے بغیر کبھی بھی وجود نہیں رکھ سکتی۔ ہمیں عبادات کی ضرورت ہے۔ باغ عدن ایک نقل کے طور پر اس لیے چنا گیا کہ دکھائے کہ کیسے ہم بنی نوع انسان نے آسمان میں خدا کے خلاف گناہ کیا تھا، اور جو کچھ باغ عدن میں واقع ہوا اس کے ذریعے خدا نے ہمیں دکھایا کہ کیسے ہم نے گناہ کیا اور اس زمین پر پھینکے گئے۔
اس لیے ہمارے واسطے کھوئی فردوس کو بحال کرنے کی غرض سے خدا عبادت کے ذریعے سے ہمارے دلوں پر نظر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بیابان جس میں بنی اسرائیل 40 سالوں تک چلے تھے، اس تاریخ میں خدا نے انہیں طرح طرح سے آزمایا تاکہ یہ دریافت کر سکیں کہ ان کے دل کی بات کیا ہے اور ان کا ایمان کیسا ہے۔ کیا خدا نے ایسا نہیں کہا تھا؟ اسی طرح سبت کے دن کی عبادت کے ذریعے اور دائمی سوختنی قربانی کی روزانہ صبح اور دوپہر کی عبادت کے ذریعے اور مختلف سالانہ عیدوں کی عبادات کے ذریعے خدا اپنی طرف ہمارے رویے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے جب خدا بنی نوع انسان کی عدالت کریں گے جن کی زندگی اس زمین پر ختم ہو جاتی ہے، اس وقت وہ روحیں جنہوں نے توبہ کی اور وہ روحیں جنہوں نے توبہ نہیں کی، ان میں امتیاز کرنے کے لیے خدا نے ہمیں بہت اہم عمل یعنی عبادت کرنا بخشا ہے۔ عبادت کے بغیر ہماری ایمان کی زندگی وجود نہیں رکھ سکتی۔ پیدائش 4 باب 1 آیت۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ قائن کی قربانی اور حابل کی قربانی، یہ کتاب مقدس میں نوع انسان کی پہلی عبادت کا منظر ہے۔ کیوں قائن اور حابل نے اس قسم کی عبادت گزرانی؟ قربانی یعنی عبادت میں کفارے کا مفہوم موجود ہے۔ ہمارے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں جو ہم نے ماضی میں کیے تھے؟ ماضی میں مرتکب ہوئے ہمارے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا مفہوم عبادت میں شامل ہے۔ لہٰذا عبادت نہ کرنے سے مراد توبہ نہ کرنا ہے۔ چنانچہ ایسا شخص گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت ہمارے ایمان کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری اور لازمی حصہ ہے جسے ہرگز ترک نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس لیے جب خدا کی عبادت کی بات ہو تو ہمیں خدا کے ضابطوں کے مطابق درست طور پر عبادت گزرانی چاہیے۔ اسی لیے جب یہ معلوم کرنے کی بات ہو کہ آیا سبت کا دن ہفتہ کا دن ہے یا اتوار، تو اس کے لیے ہم احتیاطاً درست ہیں، اور اس کے لیے کہ آیا ہمارا سبت کا دن خدا کے ضابطے کے مطابق منایا جاتا ہے، کیا ہم نہیں؟ فسح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم قائن اور حابل کی قربانی کو لیں اور اس کا موازنہ عبادت کی اقسام کے ساتھ کریں تو وہ عبادت جو غلط طریقے سے گزرانی جاتی ہے قائن کی قربانی کی طرح ہے، اور وہ جو درست طور پر گزرانی جاتی ہیں حابل کی قربانی کی طرح ہیں۔ کیا ایسا نہیں؟ اس لیے جب ہم پیدائش 4 باب پر نظر ڈالیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے قائن اور حابل کی قربانیوں کے ذریعے دکھایا کہ باغ عدن کو کیسے بحال کیا جائے جہاں آدم اور حوا اصل میں موجود تھے۔ پرانے عہد نامہ کے سب نظام ہزاروں سالوں سے قانون کے طور پر مرتب نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر موسیٰ کے زمانہ میں قانون کے طور پر مرتب ہوئے، اور خدا نے ہمیں دکھایا کہ عبادت کی کیا خصوصیات تھیں۔ آئیں احبار 4 باب پر چلتے ہیں۔ 4 باب 1 آیت میں یہ لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے، اگر کاہنے میں ممسوح ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا کس قسم کی قربانی کے طور پر؟ خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے۔ وہ عمل جو ہم ان تمام گناہوں کے کفارے کے لیے کرتے ہیں جن کا ہم نے ارتکاب کیا ہو، عبادت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں یہ قربانی کہلاتی ہے اور نئے عہد نامہ میں یہ عبادت کہلاتی ہے۔ ان کے مفہوم یکساں ہیں۔ اگر کوئی عبادت نہ ہو
تو پھر کوئی واسطہ نہیں ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی کی طرف جا سکیں۔ اسی لیے خدا نے حابل کی قربانی کو آگے منتقل کیا، اور موسیٰ کے زمانہ میں انہوں نے ایک ایک کر کے قربانی کی بنیادی ترتیب اور ضوابط کو منظم کیا۔ یہ وہ ہے جو پرانے عہد کی شریعت بنی۔ پرانے عہد نامہ کی سب قربانیوں میں گناہوں کی معافی اور گناہ گاروں کے لیے توبہ کا مفہوم شامل ہے۔ قربانی یا عبادت گناہ گاروں کے لیے ایک رسم ہے کہ خدا کی جانب اپنی توبہ کا اظہار کریں، اور اس لیے ہے کہ خدا گناہ گاروں کی توبہ کو دیکھیں اور ان کے گناہ معاف کریں۔ آئیے 13 آیت پر چلتے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے انجانے چوک ہو جائے اور یہ بات جماعت کی آنکھوں سے چھپی تو ہو، تو بھی وہ ان کے کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے، مجرم ہو گئی ہو، تو اس خطا کے جس کے وہ قصوروار ہوں معلوم ہو جانے پر جماعت ایک بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے خیمہ اجتماع کے سامنے لائے، اور جماعت کے بزرگ اپنے اپنے ہاتھ خداوند کے آگے اس بچڑے کے سر پر رکھیں، اور بچڑا خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، اور کاہن ممسوح اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی اس خون میں ڈبو ڈبو کر اس پردہ کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے وہ اپنی نظریں خدا کے حضور لاتے اور انہیں قربانی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ بچڑے اور بعض اوقات برے، بعض اوقات بکرے اور بعض اوقات کبوتر استعمال کرتے تھے۔ ان تمام نظاموں کا عین مرکز گناہ ہے۔ جب لوگ اپنے گناہوں کا گہرائی سے احساس کرتے تو وہ خدا کے حضور قربانیاں گزرانتے، یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم اپنی گزری زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں گناہوں سے داغدار ہیں، براہ کرم ہمیں معاف کیجیے۔ نئے عہد کے زمانہ میں یہ سب خدا کے حضور عبادت گزرانے میں تبدیل ہو گیا۔ قربانیوں میں گناہوں کی معافی اور گناہ گاروں کی توبہ شامل ہے۔ اگر ہمارے پاس خدا کا وعدہ یا عہد نہ ہوتا جسے ہم اب عبادت کہتے ہیں، تو وہ گناہ جو ہم نے آسمان پر کیے تھے اور جن کے باعث ہم زمین پر پھینکے گئے تھے کسی بھی اور چیز سے سلجھائے نہ جا سکتے۔ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف ہم مسیح یسوع کے بیش قیمت خون پر اعتقاد رکھیں جو صلیب پر بہایا گیا تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر عبادت یا قربانی خدا کے حضور نہ بھی گزرانی جائے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ایمان جو اعمال کے بغیر ہو اسے کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ مردہ ایمان۔ خدا نے کہا کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا گہرائی سے احساس کریں اور اس سے توبہ کر لیں تو ہمیں اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب یسوع نے نیا عہد مقرر کیا تو انہوں نے کہا یہی کیا کرو۔ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ محض اس کے بارے میں سوچا کرو۔ ان سب کے لیے اعمال درکار ہیں۔ اگر آپ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کی تمام 66 کتابوں کو منسلک کریں تو یہ سب قربانی کے بارے میں ہیں جو کہ عبادت ہے۔ یسوع مسیح ملک صدق کے طور میں کون ہے؟ سردار کاہن۔ تو پھر سردار کاہن کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی قربانی نہ ہو تو پھر کیا سردار کاہن کی ضرورت ہے؟ نہیں، چونکہ نئے عہد کی قربانیاں موجود ہیں اسی لیے ملک صدق کاہن کی ضرورت تھی۔ اگر عبادت نہ ہوتی، نئے عہد کا ضابطہ جو کہ ملک صدق کے طور میں عبادت کا طریقہ ہے اور حتیٰ کہ نئے عہد کا طور بھی سب بے معنی ہیں، چونکہ توبہ یعنی گناہوں کی معافی اور کفارہ یہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ اس لیے عبادت کے ہر لمحے کو سنجیدگی اور ازحد احتیاط سے لینا چاہیے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ محض دعا کرنا اور حمد کے گیت گانا ہوتی ہے؟ ہمیں دعا اور حمد ضرور ان کی اہمیت اور مفہوم کو جانتے ہوئے کرنی چاہیے۔ ہماری دعا اور حمد و ثنا میں ضرور ہماری پرخلوص توبہ جو کہ ہمارے سارے دل، ہماری ساری عقل، ہماری ساری طاقت اور ہماری ساری جان سے ہو شامل ہونی چاہیے۔
خدا سے معافی مانگنے کا طریقہ اور ہماری توبہ پہنچانے کا طریقہ صرف عبادت ہے، جو کہ آج ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے پرانے عہد نامہ میں اس وقت جب لوگ ہمیشہ کہتے تھے میں اس جانور کی مانند مرنے کے لائق ہوں، پھر وہ جانوروں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ انہیں مار ڈالتے تھے، وہاں جانور خون بہاتے تھے۔ جانور کی موت میری موت کی متبادل تھی، مجھے اس کی طرح مرنا تھا، تاہم میرے بدلے جانور قربان کیے جاتے اور جان دیتے تھے۔ خدا کے حضور جانوروں کی قربانی گزرانے کا مفہوم عبادت تھا۔ سبت کے دن پر قربانی ہوتی تھی، ہر روز صبح اور دوپہر کی دائمی سوکتنی قربانی، اور اسی طرح ہر سالانہ عید کی قربانی ہوتی تھی۔ اگر ہمارے پاس یہ عبادتیں نہ ہوتیں تو پھر ہمارے لیے بچائے جانے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے یا آسمان پر جانے کی کوئی راہ نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہر عبادت کے ذریعے ہم اپنے گناہوں پر غور کرتے ہیں، اس لیے آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے سبت کا دن منا رہے ہیں۔ عبادت کرنا محض حمد و ثنا کے گیت گانا، دعا کرنا اور پاسٹر کا واعظ سننا نہیں ہوتا۔ عبادت کے دوران ہمیں خدا کے پاس شکستہ اور پشیمان دل کے ساتھ جانا چاہیے۔ ایک برا یا ایک بکرے یا ایک بچڑے کو موت کے لائق گناہ گاروں کے لیے قربان کیا جاتا تھا۔ ہمیں ضرور اس سے باخبر ہونا چاہیے کہ جیسے جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا ویسے ہی ہم مرنے کے لائق ہیں۔ وہ نظریں جو خدا کو پیش کی جاتی تھیں ہماری جگہ پر قربان کی جاتی تھیں۔ اس لیے سبت کی عبادت کے ذریعے ہمیں ہمیشہ مسیح کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے، جو اس زمین پر آئے اور ہماری بجائے مصلوب ہوئے تھے۔ اعتماد کے ساتھ فضل کے تخت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عبادت میں شریک ہوتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ پرانے عہد نامہ کی سب قربانیوں میں گناہ گاروں کی توبہ اور گناہوں کا کفارہ موجود ہے۔ آئیے اس کی تصدیق احبار 16 باب سے کرتے ہیں۔ 16 باب 6 آیت میں کہا گیا ہے، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ بار بار کہا گیا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا گیا اور گناہ معاف کیے گئے، ہم نے گناہوں سے معافی حاصل کی۔ یہ عبادت کا مرکزی مقصد ہے۔ اگر ہم خدا کی عبادت اپنی روحوں کے بغیر صرف اپنے جسموں کی موجودگی کے ساتھ کریں تو یہ کچھ ایسا ہے جس کے لیے ہمیں بہت ہوشیار ہونا چاہیے۔ پرانے عہد نامہ کے وقتوں میں جانوروں نے ہمارے گناہ اٹھائے، لیکن اب نئے عہد نامہ کے زمانہ میں کون ہمارے گناہ اٹھا لے جاتے ہیں؟ آسمانی باپ اور آسمانی ماں جنہیں فدیہ سے تشبیہ دی گئی ہے وہی ہمارے سب گناہ اٹھا لے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے آسمان پر گناہوں کا ارتکاب کیا اور زمین پر بھی بدکاری کے گناہ کیے۔ اب جب کہ ہم مسیح میں ہیں تو ہمیں ہرگز مزید ان گناہوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس عزم کے ساتھ ہمیں سبت کا دن منانا چاہیے۔
اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اور آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو شکر اور جلال دیتے ہوئے جنہوں نے ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی بخشی ہے، ہمیں قدم با قدم ہر روز اور ہر ہفتے ضرور خدا کے نزدیک جانا چاہیے جب تک کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں نہ پہنچ جائیں۔ کیا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ احبار 16 باب میں خدا عزازیل کے بکرے اور خطا کی قربانی کے بکرے کے ذریعے کفارہ کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں۔ آئیے 20 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریاں، دوسرے الفاظ میں گناہوں کا، اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ یہ سب چیزیں دکھاتی ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں عبادت سے متعلق مرکزی کلام کفارہ ہے۔ آسمان میں ہمارے گناہ کیسے سنگین رہے ہوں گے کہ موسیٰ کے زمانہ سے لے کر یسوع کے زمین پر آنے تک 1500 سال کے طویل عرصہ تک بے شمار برے اور بکرے قربان کیے جاتے رہے۔ جب کبھی کوئی جانور قربان کیا جاتا تو یہ محض جانور ذبح کرنا نہیں تھا، یہ دراصل ہم تھے جنہیں ذبح کیا جاتا۔ وہاں پر وہ جانور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری جگہ پر تھے۔ یہ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں عبادت کی اصلیت ہے۔ گناہ گاروں کو ضرور جانوروں کی موت کو تائے دل اور اس عزم کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ میں ہرگز دوبارہ اس قسم کا گناہ نہیں کروں گا۔ اگر عبادت نہ ہو تو توبہ کا کوئی طریقہ نہیں اور کفارہ پانے کا کوئی موقع نہیں۔ آئیے عبرانیوں 7 باب پر چلتے ہیں۔ 7 باب 11 آیت میں کہا گیا ہے، پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیونکہ اسی کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے؟ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے۔ کہانت ہارون کے طور سے ملک صدق کے طور میں بدل گئی، اور پرانے عہد کی شریعت نئے عہد کی شریعت میں بدل گئی۔ جیسے کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ بنی لاوی کی کہانت سے، جو کہ موسیٰ کے زمانہ کی کہانت ہے، بنی نوح انسان کاملیت حاصل نہیں کر سکے۔ وہ عبادت کامل عبادت نہیں تھی بلکہ ایک نقل تھی، تاہم ملک صدق کے طور میں گزرانی گئی عبادت کامل ہے۔ ملک صدق کے طور میں عبادت کا سب سے زیادہ اہم حصہ یہ حقیقت ہے کہ خدا نے ہمارے تمام گناہ اٹھا لیے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ خدا باپ اور خدا ماں اپنے پاک بیش قیمت خون کے وسیلے سے ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ہمارے ابدی آسمانی گھر کو بحال کرتے ہیں تاکہ ہم ابدی زندگی اور برکات حاصل کر سکیں۔ کیا یہ خدا کی عظیم محبت نہیں ہے جو عبادت کے وسیلے ہمیں عطا کی گئی ہے؟ اسے ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے عبرانیوں 7 باب 21 آیت پر چلتے ہیں۔ 21 آیت میں کہا گیا ہے، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے ہیں، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھیرے گا نہیں کہ تو اب تک کیا ہے؟ اب تک کاہن ہے۔ اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کس قسم کی کہانت ہے؟ اس کی کہانت لازوال ہے۔ یسوع اس زمین پر آئے اور بنی نوع انسان کے لیے نئے عہد کی قربانی کی کہانت کے ذریعے خود کو قربان کیا۔ اس عبادت کی کہانت کیسی ہے؟ یہ ایک لازوال کہانت ہے، ان کی کہانت کبھی بھی بدل نہیں سکتی، یہ لازوال ہے۔ اگر یسوع مسیح کے پاس ایک کہانت ہے
तो क्या इसका मतलब ये है कि खुदा के हजूर गुजराने के लिए कोई कुर्बानी है या खुदा के हजूर गुजराने के लिए कोई कुर्बानी नहीं है? सिर्फ जब कोई कुर्बानी हो तो कहानत की जरूरत होती है और चुनाचे एक काहिन दरकार होता है। सही। आइए 25 आयत से जारी रखते हैं। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। किसके वसीले वो उन्हें निजात दे सकता है? कहानत के वसीले जो वो लाजवाल तौर पर रखते हैं। यसू उन्हें पूरी पूरी निजात देते हैं जो खुदा के पास आते हैं, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा हैं। ये वो है जो किताब मुकद्दस हमें तालीम देती है। तो फिर यसू की कहानत किस किस्म की है? आइए इब्रानियों 5 बाब 8 आयत से देखते हैं। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अब्दी निजात का बाइस हुआ। और उसे खुदा की तरफ से मलके सिद्दीक के तौर के किसका सरदार काहिन का खिताब मिला। ये हकीकत के एक सरदार काहिन मौजूद है जाहिर करती है कि एक कुर्बानी मौजूद है जो कि खुदा की इबादत की एक खिदमत है। चूंकि यसू मलके सिद्दीक के तौर के सरदार काहिन है तो हमें दुरुस्त तौर पर समझने की जरूरत है कि मलके सिद्दीक का तौर क्या है। मलके सिद्दीक पैदाइश 14 बाब 17 आयत में जाहिर होता है। वो एक ऐसा काहिन था जिसने इब्राहिम को रोटी और मैं के वसीले बरकत दी जब वो उससे मिला। अगर यसू मलके सिद्दीक के तौर के सरदार काहिन है तो इसका मतलब ये है कि वो उस कहानत, उसकी रस्म और उसके तरीके की पैरवी करते हैं। क्या ऐसा नहीं है? किसने ये किया? किताब मुकद्दस कहती है कि यसू मसीह मलके सिद्दीक के तौर के सरदार काहिन है। तो फिर आइए मत्ती 26 बाब 17 आयत से देखते हैं कि यसू ने कैसे मलके सिद्दीक के तौर के सरदार काहिन की कहानत को सर अंजाम दिया। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यसू के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? मलके सिद्दीक की इलामत रोटी और मैं है। आइए 26 आयत में देखते हैं कि कैसे यसू मसीह जिन्होंने मलके सिद्दीक के तौर की पैरवी की सरदार काहिन की कहानत के तौर को सर अंजाम दिया। जब वो खा रहे थे तो यसू ने क्या ली? रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो किसके लिए? बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। बिल्कुल जैसे कि मलके सिद्दीक ने रोटी और मैं से इब्राहिम को बरकत दी थी, नए अहद के जमाना में मसीह ने मलके सिद्दीक की कहानत में बतौर सरदार काहिन के क्या किया था? यसू ने रोटी और मैं से क्या कायम किया था? उन्होंने नया अहद कायम किया था। यूहन्ना 6 बाब 54 आयत में यसू ने नए अहद की निस्बत क्या कहा? जो कोई इब्ने आदम का गोश्त खाता और उसका खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि हम में इब्ने आदम का गोश्त और खून है, खुदा हमें अपने फर्जंदों के तौर पर तस्लीम करते हैं और उन्होंने हम पर मोहर की। सही। आप सब, ये अहद किसके जरिए सर अंजाम दिया जाता है? ये इबादत के जरिए सर अंजाम दिया जाता है। फसह जिस पर नए अहद का ऐलान किया गया था, यह भी इबादत थी। और जैसे कि यसू ने मरकस 2 बाब में कहा, इब्ने आदम सबत का मालिक है, ये सबत भी इबादत है। और रोजाना की दायमी सोख्तनी कुर्बानी भी इबादत है। इस सारे अमल में जहां गुनाहगार तौबा करते, गुनाहों की माफी हासिल करते हैं और अब्दी आसमान की बाशी को बहाल करते हैं, इबादत के बगैर कोई भी तौबा या गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। हम सब आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, महज इस वाहिद हकीकत से कि हम एक हकीकी इबादत गुजरान रहे हैं जिसे खुदा कबूल कर सकते हैं
یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے 7.7 ارب لوگوں میں سے مبارک ترین لوگ ہیں، صحیح؟ چونکہ ملک صدیق کا طور ایک لازوال کہانت ہے اور یہ عبادت کا ایسا طور ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ آئیے ہم اس نئے عہد میں آخر تک قائم رہیں اور باپ اور ماں کو جلال دیں اور اپنے آسمانی گھر کو لوٹیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے وعظ کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔